www.darsulquran.com. نسبتوں سے قیمت لگتی ہے، اللہ کے دربار کی نسبتیں اور ہیں، دنیا والوں کے دربار کی نسبتیں اور ہیں۔ اللہ کی نظر میں ساری دنیا مچھر کا وقت، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض كالسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا۔ اللہ کی نظر میں دنیا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کی نظر میں دنیا
وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللہ کی نظر میں دنیا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ کی نظر میں دنیا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. اللہ کی نظر میں دنیا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اللہ کی نظر میں دنیا قل تمتعوا فإن مصيرهم إلى النار متع قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. یہ اللہ کی نظر کی دنیا ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقاها كافرا شربة ماء. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک مون پانی کا نہ پلاتا. میرے نبی کو مالی والی دنیا ما نبت الدنيا الا كواكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے راہ پر چلتا راہی راستے میں سایہ دار درخت دیکھا، اترا تھوڑی دیر اس کا سایہ اور پھر اپنی منزل کو چل دیا. اسے کیا غلط درخت سے، اس کے پتوں سے، اس کے پھل سے، اسے تو اپنی منزل کو جانا ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں جانا دور ہوتا ہے. میرے نبی کی نظر میں دنیا الا وان الدنيا عرض مقادر يعبر منه البر والفاجر. سنو سنو سنو، دنیا گری بڑی چیز ہے، حاضر سودا ہے، نیک بھی کھاتا ہے، بد بھی کھاتا ہے. الا وان الاخرة اجر صادق. سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے. يقضي فيها ملك عادل قادر. اس میں حقیقی سچا عادل قادر فیصلہ کرنے والا ہے. يحق الحق ويبطل الباطل. حق کو حق کر کے دکھا دے گا، باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا. الا وان الخير كله بحذافيره في الجنة. سنو سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں. الا وان الشر كله بحذافيره في النار. سنو سنو، ساری مصیبتیں عذاب جہنم میں ہیں. الا اعملوا، لہذا عمل میں لگو، عمل میں لگو، عمل میں لگو. دنیا کو صالح بناؤ اپنی آخرت کے لیے. من فقر اخشى علیکم. اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں. ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسط الكلام الآن قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكهم. مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں. مجھے اس دن کا ڈر ہے جس دن دنیا کے دروازے کھلیں گے تو تم اس پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑو گے اور لپکو گے اور چھپٹو گے اور اس کی غلط میں بھاگو گے تو پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے گی جیسے اس نے دنیا کو ہلاک کیا. یہ دنیا اس حقیقت کے بعد اس کا بادشاہ ہو، اس کا صدر ہو، اس کا وزیر ہو، اس کا ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. علم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے. یہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے. یہ تورات، زبور، انجیل میں سے ہوتا ہوا صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ سے ہوتا ہوا یہ قرآن کی شکل میں آیا. تنزیل وہ آ رہا ہے. تنزیل کا مطلب صرف اتارا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تصویر ہے، یہ منظر کشی ہے. وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے، وہ آ گیا. تنزیل جیسے کوئی بڑا آدمی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے. وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے. پھر آوازیں لگنا شروع ہو جاتی. آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے. تنزیل تنزیل تنزیل. آ گیا، آ گیا، آ گیا. وہ آیا، وہ آیا، وہ اتارا ہوا آیا. کہاں سے آیا؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی. جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا. وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى. وہ کیسا ہے؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صفات میں کوئی اس جیسا ہے؟ له الاسماء الحسنى. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فاتخذه وكيلا. لا إله إلا الله.
سمیع بصیر حکم عدل لطیف خبیر حلیم عظیم غفور شکور علیم حسیب کبیر مجید جلیل کریم مجیب واصل شہید باعث حق وکیل قوی متین ولی حمید معصی مبدی معید محیی ممیت واجد ماجد واحد احد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول آخر ظاهر باطن غنی متعال فرد الله منتقم معروف والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام مقصد جامع غني مغني مانع ضار نافع نور ذاتي بديع باقي بارك رشيد ستور حنان منان جل جلاله. یہ تنزیل ہے اس اللہ کی طرف سے جو اتنے حسین ناموں کا مالک ہے. تو آپ ایم بی بی ایس نہیں پڑھ رہے ہو, آپ ایم بی اے نہیں پڑھ رہے ہو, ڈاکٹر نہیں بن رہے ہو, انجینئر نہیں بن رہے ہو, تاجر نہیں بن رہے ہو, آپ اللہ کا قرآن سینوں میں اتار رہے ہو, اللہ کے علوم کو سینوں میں اتار رہے ہو. اصل علم تو ہے کہ قرآن میرا اہل مدرسہ سے گلا ہے کہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے. جیسے قرآن کو وقت دینا چاہیے ویسے قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا. صرف ایک جلالین میں قصہ کہانی تمام ہو جاتی ہے اور شروع میں ترجمہ سیدھا سادہ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ. تو قرآن سے ہمارے بچوں کو مناسبت نہیں ہے. مناسبت ساری دوسرے قانون سے ہے, قانون سے مناسبت ہے, قرآن سے مناسبت نہیں. ہمارے غلام فرید خود بھی بڑے عالم ہیں, بڑے صوفیاء, بڑے شعراء. ہماری زبان کے ایسے شاعر ہیں جیسے اقبال اردو کا شاعر ہے, سرائکی کے اقبال کے بندے کے شاعر ہیں. وہ پڑھاتے ہیں سکری دروش منصورینو خبرک گنز قدورینو خبرک سکری دروش منصورینو خبرک گنز قدورینو حاضی نسم ہدایہ حاضی نسم کفایہ. آپ کو وزن شیر کی وجہ سے کفایہ کر دیا ہے. حاضی نسم ہدایہ حاضی نسم کفایہ کربوز جلد بقایا. یہ دل قرآن کی بات ہے. میرے عزیزوں میرے بچوں, قرآن سے مناسبت پیدا کرو. قرآن سے مناسبت نہیں تو علم نہیں ہے. قرآن سے دل نہیں لگا تو علم نہیں آیا. قرآن اگر آنکھوں میں نہیں بسا, دل میں نہیں بسا اور دل دماغ سے مناسب نہیں ہے, خون کی طرح گھروں میں اس کا عشق نہیں دوڑا تو ہم کسی اور والی میں ہیں اور علم کسی اور والی میں ہے. یہ پیغام ہے اللہ کا جو لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب العالمین کا گزارا ہوا ہے, گزارا ہوا ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, اس سے روح امین لایا ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ, میرا حبیب تیرے دل کا گزارا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, خوبصورت واضح عربی زبان میں یہ پیغام اتارا گیا ہے. بلسان عربی مبین میں اشارہ ہے کہ عربی کے ساتھ ایسی مناسبت پیدا کرو کہ تم پر عربیت کھل جائے, کھل جائے. عربیت کھلے گی تو قرآن بھی کھلے گا. عربیت نہ کھلی اگرچہ یہ علت نہیں, یہ سبب ہے. عربیت کو ابو جہل کو بھی اور ولید بن مغیرہ بھی اور عتبہ بن ربیعہ بھی عربیت کے بادشاہ تھے. مطلب بھی عربیت کا بادشاہ تھا, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے. اور اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم قرآن کے حسن و جمال اس کی نقاب کشائی کر نہیں سکتے. تو یہ قرآن ہے, اس کے دو پہلو ہیں. یہ ہدی للمتقین ہے, یہ ہدی للناس ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں اترنے والا ہدایت پائے گا, اس میں غور و فکر کرنے والا ہدایت پائے گا. اس کو پکڑنے والا, اس کو تھامنے والا وہ جنت تک پہنچے گا. وَإِذَا عَلَيْكُمْ النُّورُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ وَإِنَّهُ مَاهِرٌ مُصَدِّقٌ وَشَافٍ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ
جھگڑا جو ہے اس کا جھگڑا قبول ہے، جو اس سے آگے رکھے گا اس کو اس کی قیادت کرتے ہوئے جنت تک پہنچائے گا، جو اسے پیچھے پھینکے گا اسے ہانپ کر یہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ پہلے قرآن ہو، قرآن کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی و موعظہ، یہ موعظہ ہے، یہ خدا ہے، یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر ہے، یہ کتاب ہے، یہ تنظیم ہے، یہ سارے قرآن کے حسین، قرآن کی حسین نسبتیں ہیں جو آپ ایک سال چار دیوالی کے اندر رہ کر ان نسبتوں کے مطابق اپنی محنت کرتے رہے، چلتے رہے، پھلتے رہے۔ قرآن کا ایک دوسرا پہلو ہے جو ہے بلاغ للناس، بلاغ للناس، بلاغ للناس، جس کو چھٹیوں کا آخر ہے۔ میں کبھی سال کے درمیان ہوں تو اس پہلے مضمون کو زیادہ وقت دیتا ہوں، اور اگر چھٹیوں کے آخر میں آیا ہوں تو میں قرآن کے دوسرے رخ کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ چلنے والے بھی سست پڑ جاتے ہیں، اور چلنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی عظیم راہوں پہ چل رہا ہوں، کیسی عظیم شاہراہ کا میں مسافر ہوں کہ میرے قلب پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تمہاری تو قلب پر جو تمہارے قدم آلود ہوتے ہیں اس پر جہنم حرام، جہنم تو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی نہیں تمہیں پہنچ سکتا۔ لا یجتمع طوفان نار وغبار فی سبیل اللہ، یہ دو چیزیں کبھی ہو نہیں سکتی۔ جو بعض اوقات کو چلتے بھی آدمی بھول جاتا ہے، پھر تھوڑی سی بات میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کتنی عظیم نسبت کے حاملین ہیں۔ آپ کو کوئی نہ پوچھے، کوئی پڑوس نبیوں کو ذبح کر دیا گیا، امام حسین کو سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ حسین سے پیارا کون ہوگا اللہ کے نبی کو، جو گود میں کھلایا، جو کندھوں میں بٹھایا، جو ہونٹ چومے، جو کمرے میں داخل ہو کر گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، کمر کو برابر کر کے دونوں بچوں سے کہا میری کمر پر بیٹھ جاؤ۔ حسن حسین کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے، نعمت مطیت مطیت قما، دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے۔ ان کو اللہ کے نبی سے لاڈ لڑائے کہ ایک کمر پہ چڑھا ہوا ہے، دوسرا نیچے گھسا ہوا، سجدہ نفا کیا جا رہا ہے۔ فرض نماز کا سجدہ حضرت، فرض نماز کا سجدہ، نفل نہیں، فرض نماز، اور حضرت حسن آ کر کمر پہ چڑھ گئے اور آپ نے سجدہ نفا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے اشتہار ہوا، اتنا لمبا سجدہ کم ہو رہا ہے۔ ابھی سب والوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ سوار ہے۔ ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے حسن کو اتارنا چاہا تو اللہ کے نبی نے دیکھا سجدے کے نیچے سے کہ ایک ہاتھ ادھر بڑھ رہا ہے، تو آپ نے ایک ہاتھ یوں دوسرا اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کو مت اتارو کر آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ جب تک حسن سواری سے نہیں اترا، سجدہ نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا گیا، اس حسن کو زہر دے دیا گیا، اس حسن کو زہر دے دیا گیا۔ جس حسین کے منہ چومے، اس کے منہ میں زبان ڈالے، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا ہے، ایسے مار رہا ہے کہ دو انس بن مالک پڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کمبا یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں آج ان ہونٹوں پہ چھڑیاں ہیں، وہ سر کٹا ہوا ہے، وہ گردن جو جس کو میرے نبی نے چوما آج وہ گردن کٹی ہوئی ہے، وہ کھڑ بے گور کفن کربلا کی وادی میں میدان میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا والوں نے کبھی اصل لوگوں کو نہ پہچانا، نہ اصل لوگوں کی قدر کی۔ تم دنیا کو نہ معیار بناؤ، نہ دنیا والوں کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ۔ اللہ تمہارا قدردان ہے، اللہ تمہاری قدر کیسی قدر کرتا ہے کہ تم تو تم ہو، تمہارے جسم پر جو مٹی پڑ جائے گی وہ مٹی بھی جنت کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمہارے اوپر جہنم تو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی حرام ہے، اگر اس کی نسبت کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو اور ڈھلو تو تم سے بڑھ کر عالی شان نسبت والا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔
دوسری نسبت قرآن کی ہے، یہ بلاغ للناس ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ یہ دوسرا رخ ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے، جو دعوت کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اللہ بنایا، صرف معلم نہیں بنایا، صرف مفتی نہیں بنایا، صرف مدرس نہیں بنایا، صرف طالب علم نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو داعی اللہ بنایا۔ اب داعی اللہ ہو، اب داعی اللہ ہو، اب داعی الی کتاب اللہ ہو، اب داعی الی رسول اللہ ہو، اب داعی الی الجنہ ہو، اب داعی الی الآخرہ ہو۔ آپ سے بڑھ کر دعوت کے کام کا کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی حقدار نہیں، کوئی اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا لیا، بادشاہوں کے ذریعے نہیں، صدر وزراء کے ذریعے نہیں، حکمرانوں کے ذریعے نہیں، سپہ سالاروں کے ذریعے نہیں، اللہ نے ہر زمانے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا دیا، علماء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، اہل قرآن کے ذریعے، اہل ذکر کے ذریعے، اہل وفا کے ذریعے۔ یہ آپ کی نسبت، عالی نسبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ جب چھٹیاں آ رہی ہیں تو آپ گھر جاؤ گے، گھر جانے کی بجائے اگر تو آپ اس نسبت کو زندہ کرو جس نسبت پر یہ قرآن اترا، جس نسبت پر نبی کو کھڑا کیا گیا۔ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا تاکہ وہ سارے عالم کو پیغام پہنچانے والا بنے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے عالم کا رسول، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب دوسری طرف دوسری آیت یہ آیت وارسلناک للناس رسولا، اب اس کے ساتھ دوسری آیت کو چھوڑو، اس کے ساتھ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے ساتھ تیسری آیت جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑو اور ان اول خیر وضع للناس، تو اب للناس میرے نبی کے ساتھ بھی ہے، للناس قرآن کے ساتھ بھی ہے، للناس بیت اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور للناس ہمارے ساتھ بھی ہے، اس امت کے ساتھ بھی للناس، قرآن کے ساتھ بھی للناس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی للناس، اور بیت اللہ کے ساتھ بھی للناس ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں مل کر ہمارے ذمہ بلاغ کا کام لگا، ھذا بلاغ للناس، ایک پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کون پہنچائے گا؟ اہل قرآن۔ کون پہنچائے گا؟ اہل علم۔ کون پہنچائے گا؟ اہل مدرسہ۔ مولانا ایاز صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا یوسف صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا انعام صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا عمر صاحب اہل مدرسہ تھے، جن کی آواز نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ایمان کے بیج جلا دیے، اور ان کی زندگیوں کو رخ بدل کے اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیے۔ آپ سب سے بڑے حقدار، ہماری جیب خالی ہے، ہمارا کرتا پھٹا ہوا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارے نبی کے کپڑے کا کاٹ کے پھیلانے لگے ہوتے تھے، 3 دن کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا، رات میں داخل ہوئے، کھجوریں کھلی پڑی اٹھا کے کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر صاحب نے ان سے فرمانے لگے عبداللہ تم نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا بل انا اشتہی، عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ هذه صبح راویۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4 دن سے میں نہیں کھایا، اور کام سارے عالم کا لیا ہے۔ دین کا کام 1400 سال میں ویسے کام نے بہت کم کیا، فقیروں نے کیا ہے، فقہ نسل لوگوں نے کیا ہے، درویشوں نے کیا ہے۔ ایک جوڑے کے مالک دنیا کو ہلا کے چلے گئے، معلوم تھا لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ فخر کے ساتھ دین سے ہٹتا بڑے کم لوگوں کو دیکھا، مال کی وجہ سے دین سے ہٹتا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ قرآن کی دوسری نسبت ہے، ھدی للناس، بلاغ للناس،
بیت اللہ للناس، رسول اللہ للناس، محمد للناس، للناس 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 للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اور اول مخاطب ہمیں بنا رہا ہے، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تم اس امانت کو اٹھاؤ، اس پیغام کو اٹھاؤ اور اس سے لے کر ساری دنیا میں جاؤ۔ قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے یہ هذه اشارہ قریب کا، انگلی رکھ کے کہو یہ ہے۔ انگلی رکھنے کے بعد اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب میں نے انگلی رکھی ہے تو آپ کو پتا چلا کہ مولوی صاحب ہماری مراد لے رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ کیا سبیلی، میرا راستہ، کیا راستہ ہے یا رسول اللہ؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہوں، علی بصیرۃ، علی مال نہیں، علی ملک نہیں، علی نعیم نہیں، علی بصیرۃ۔ یہی بصیرت جو آپ پڑھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو آپ سیکھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو داد رات ہے دعوت اللہ کا۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو دعوت اللہ کے کام میں؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آنا کا اضافہ، آنا کا اضافہ امت پر مہربانی کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو شامل کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو عزت والا کام دینے کے لیے۔ آنا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں دعوت کا کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی ومن اتبعنی ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا کام بھی دعوت الی اللہ ہے۔ اور جامعہ اشرفیہ والے سب سے زیادہ حقدار ہیں میرے اتباع کے، کہ یہ علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، فتویٰ والے ہیں، حدیث والے ہیں، تفسیر والے ہیں، فقہ والے ہیں، یہ سب سے زیادہ میری نسبت کے حقدار ہیں، ذمہ ہیں، سب سے زیادہ ان کے اندر استعداد ہے، قابلیت ہے، قبولیت ہے، یہ سب سے زیادہ میرا پیغام دے کر دنیا میں چلیں گے۔ کہو میرے نبی، کہو، جامعہ شریعہ والوں کو شاید یاد نہ رہا ہو، کہو هذه، یہ ہے ممعین کرو، اشارہ نبی کے ساتھ ممعین کرو، یہ ہے میرا راستہ۔ یہ تبلیغی جماعت کا نہیں، یہ رائن المرکز کا نہیں، یہ نظام الدین مرکز کا نہیں، یہ تبلیغی جماعت کے پیدل چلنے والوں کا نہیں، یہ قائدوں کا نہیں، یہ ذمہ کا نہیں، نہیں 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 نہیں، هذه سبیلی، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا کام، میرا کام، دعوت الی اللہ، انا، میں بھی کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، میری امت کی دعوت الی اللہ کا کام کرتی ہے۔ هذه اشارہ قریب ہے، هذه اشارہ مؤنث ہے، هذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، هذه سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ هذه اشارہ مؤنث لا کر ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے کہ مرد کو عورت میں کشش ہو، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، مرد کے لیے، مرد عورت کی طرف کھنچتا ہے، تو هذه یہ اشارہ مؤنث ہے، یہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ امت، اس امت کے دل اس دعوت کی طرف کھنچتے ہیں کہ اس امت کو چنا گیا ہے دعوت اللہ کے لیے، دعوت اللہ اس کا وظیفہ حیات ہے، بھوکا روٹی کی طرف کھنچتا ہے، پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے، اور ننگا کپڑے کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے ہی یہ امت دعوت کے کام کی طرف دوڑتی ہے، جیسے جوانی کی شادی کی دوڑ ہوتی ہے۔ یہ امت دعوت اللہ عاشق ہیں، دعوت اللہ ان کے ضمیر میں ہے، ان کی فطرت میں ہے۔ پھر عورت کو محبت سے چلائیں تو چلتی ہے، ڈنڈے سے چلائیں تو دل توڑ کے دم گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، کبھی اس کا دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسی ہی دعوت کا کام محبت کا کام ہے، یہ ڈنڈے کا کام نہیں، یہ خطاب
کشائی کا کام نہیں، یہ کھن گرج کا کام نہیں، یہ محنت اور خوشامد کا کام ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ محنت اور خوشامد ہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيشكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دعوت کا نمونہ من قرآن سے پیش کروں کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، دعوت دینے والا کیسی محنت کرتا ہے، کیسی خوشامد کرتا ہے، کیسی محبت سے، کیسے آدمی سے، کیسے پیش کر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ادعو الی اللہ ہذہ سبیلی، ہذہ کا اشارہ بتاتا ہے کہ دعوت کا کام محبت کا کام ہے۔ سبیل لفظ سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کو کہتے ہیں، جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، دعوت کو سبیل سے تشبیہ دے کر یہ اشارہ ہے کہ دعوت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے بارش کے پانی سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، ایسے ہی دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ جیسے بارش کے پانی سے پھٹی ہوئی زمین جڑ جاتی ہے، دعوت کے پانی سے پھٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ جیسے بارش کا پانی سب سے اعلیٰ پانی ہے، دعوت کا کام سب سے اعلیٰ کام ہے۔ جیسے دعوت بارش کے پانی میں بہت و قدرت کے رنگ ہیں، دعوت کے کام میں ایمان تقویٰ توکل کے خوبصورت رنگ ہیں۔ جیسے بارش کا پانی سب سے میٹھا مفید ہے، ایسی دعوت کا کام سب سے میٹھا مفید ہے۔ جیسے بارش کا پانی تو زمین کو باغات میں، گلشن میں، باغیچوں میں، پھل میں، پھول میں، کلیوں میں بدل دیتا ہے، ایسی دعوت کا پانی، دعوت کا کام جو امت کو زحال میں، عباد میں، اہل تقیٰ میں، اہل علم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبیل سبیل قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہذہ الگ میں نے بیان کیا، سبیل الگ بیان کیا، اب اس کو جوڑ دو، ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی۔ اس میں صرف خبر نہیں ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اس میں فخر کا معنی پایا جا رہا ہے، فخر کا معنی پایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی بڑی گاڑی خرید کر کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، بڑا کمرہ بنا کر کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، بڑے عہدے پر کون کہتا ہے میں جنرل ہوں۔ جو بیچارہ چھوٹے سے گھر کا مالک ہوتا ہے کہتا ہے غریبوں کا جھونپڑا ہے، جو چھوٹی سواری پر ہوتا ہے کہتا بس اپنی ہی ہے، اور جو چھوٹا افسر ہوتا ہے کہتا بس یہ ملازم ہوں۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ملازم ہوں، میں ملازم ہوں۔ اور جو بڑا افسر ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں کمشنر ہوں، میں ڈی سی ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں جنرل ہوں، میں سیکرٹری ہوں، میں چیف سیکرٹری ہوں۔ اور جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں پانچ مسئلے وہ بیچارے اپنا عہدہ نہیں بتاتے، بس ہی ہم سرکاری بلاتے ہیں۔ لہجے میں عاجزی آ جاتی ہے، لہجے میں عاجزی آ جاتی ہے۔ جس کے پاس بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لہجے میں طوفان آ جاتی ہے، طوفان۔ ہذہ سبیلی میں صرف خبر نہیں ہے کہ ساری کی ساری میرا گھر ہے، خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے، میری گاڑی، خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے، میں جنرل ہوں، صرف خبر نہیں ہے، فخر بھی ہے۔ ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، جامع شرف والو یہ ہے میرا راستہ، یہ فخر شامل ہے خبر میں، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ادعو الی اللہ، میں چھوٹا موٹا کام نہیں کرتا، میں یہ حکومت صدارت نہیں کرتا، میں وزارت تجارت نہیں کرتا، میں زراعت سیاست نہیں کرتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کونا نما انسانوں کے کام ہیں۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام۔ کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بس
بصیرت کے ساتھ اندھیرے نہیں، میں بھی بلاتا ہوں، میری امت بھی بلاتی ہے، یہ میری امت کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، جامعہ شرعیہ کے علماء کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، اور روز و روڈ کے تجار کا کام ہے، سلطان کا کام ہے، قوموں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، جو مرد عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کا یہ کام ہے انا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت، وسبحان اللہ وسبحان اللہ ما انا من المشرکین۔ کام قبول ہوتا ہے توازن کے ساتھ، تکبر سے قبول نہیں ہوتا، عجب سے قبول نہیں ہوتا، تکبر سے کوئی بھی نیکی مردود، عجب سے کی ہوئی نیکی مردود، عجب سے کیا ہوا دعوت کا کام مردود، تکبر سے کیا ہوا علم کا فتوے کا دعوت کا کام مردود، تکبر سے عجب سے کیا ہوا تحریر کا، تقریر کا، تصنیف کا، تزکیہ کا کام مردود۔ لہذا آگے آگے تواضع سکھائی، تواضع سکھائی، وسبحان اللہ وسبحان اللہ۔ کیا مانا وسبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا مانا یہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا تو میں نے کہا، میں تیری طرف بلاتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں، لیکن سبحان اللہ یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور سبحان اللہ یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو صدوق ہے، جو قدوس ہے، اور عیب سے پاک ہے، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں میں تیری طرف بلاتا ہوں، اور بلانے میں میرے پاس بلانے کا آخری درجہ ہے، وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین۔ یہ عجب بات ہے، 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے، 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پاس ہونے میں فخر نہیں کرتا، چھپتا کرتا ہے۔ جو زیادہ نمبر لیتا ہے 70 80 90 وہ کہتا ہے میں پاس ہوں، اور جو 33 نمبر لیتا ہے وہ تو کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں پاس کہتے، کہ اس کے اندر احساس ہے کہ اسے ناکام نہیں کہہ سکتے، وہ ناکامی کا داغ اس کے ماتھے پر نہیں لگایا جا سکتا، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، لیکن کامیابی کا درجہ آخری ہے، آخری، کہ ایک نمبر بھی چھوٹ جاتا تو یہ فیل ہو جاتا، تو مشرک نہ ہونا یہ کامیابی کا آخری درجہ ہے، آخری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور شرک سے پاک ہونا، وما انا من المشرکین، جس نے سب کچھ لگا دیا، دعوت کو چھوڑ دیا، مسر کیا، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کو تواضع سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سب کچھ لگا دے، بنا پہ تبلیغ ہو جا، بنا پہ دعوت ہو جا، بنا پہ علم ہو جا، بنا پہ ذکر ہو جا، بنا عقیدہ ہو جا، بنا پہ دین ہو جا، بنا پہ آخرہ ہو جا، اور وہ ہو گئے، ہو گئے۔ اللہ کو کہنا پڑا ولا تذر نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا فنا نہ ہو کہ تو خود ہلاک ہو جائے، اتنی اونچی بلندیوں پر پہنچا۔ اللہ تواضع سکھا رہا ہے، سبحان اللہ یا اللہ تو سکو، میں تیرا بندہ، میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری ذات کو تیری ہستی کے مطابق بیان کر سکوں۔ ایک حدیث کا جوڑ اس آیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا اللهم لا احصي ثناء عليك ولكن انت كما اثنيت على نفسك، اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ہے، تو ویسا ہے جیسا تو اپنی آپ کے سامنے ہے۔ وما انا من المشرکین، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، بس میرے پاس کامیابی کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں۔ یہ سکھایا ہے دین کا کام کرنے والوں کو کہ کہیں عجب میں نہ آ جائیں کہ ہم سارا دن پڑھ دیکھتے ہیں اور دنیا کا کام نہیں کرتے، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں ہم سارا دن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارا دن لکھتے لکھاتے ہیں، سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، سارا دن ہم بشریں کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کی ہدایت کا فکر کرتے ہیں، ان کو عجب سے تکبر سے بچانے کے لیے یہ آخری دو الفاظ ہیں، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، تو پاک ذات، تو اللہ سبحان، میں تیرا بندہ، میری ہمت نہیں میں تیری طرف دعوت دینے کا حق ادا کر سکوں، اتنا درجہ ضرور ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک سے پاک ہوں۔ یہ آیت آپ کو دعوت کا ذمہ دار بناتی ہے۔ میرے دل کبھی شدید ہے، میرے سر میں درد ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں سبھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک
پر تم نے 10 مہینے گزارے ہیں، دوسری نسبت پر فکر گزار دو، بلاغ للناس کے نسبت پر، اور ہدى اور بیان للناس کے نسبت پر، اور موعظہ ہے، ہدى ہے، اور بیان ہے، اور بلاغ ہے۔ اس پیغام عالی کو، اس خوبصورت پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے تم سب سے زیادہ حقدار ہو، تم پہلے حقدار ہو۔ جو دورے والے ہیں ماشاءاللہ 450 سے اوپر طلبہ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ 1 سال اور تو سمجھو تمہاری تعلیم کا ہے، یہ تمہاری تربیت کا سال ہے، تمہارے تزکیہ کا سال ہے۔ اس سال میں جانا بلاغ للناس بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ یہ تم ہمت کرو، ہمت کرو، ہمت کرو، اور ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تم پہلے اللہ کے راستے میں ہو، نسبت بدلنی ہے، ایک محاذ سے دوسرے محاذ پر آنا ہے۔ تو یہ جو دورے والے ہیں یہ سال کے ارادے کریں، جو پچھلے درجے والے ہیں وہ شرے کے ارادے کریں، تو ابھی جو جان سنبھال میں دورے کے لڑکے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ اس سال کے لیے کون تیار ہے۔ دورے والے بچے بتاؤ سال کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر گرمی اور بڑھا دی، پہلی گرمی زیادہ ہے، آپ بیٹھ جاتے کوئی ہوا تو اندر آتی۔ ہاں بھائی دورے والے بچے بتاؤ بھائی، دورے والے بتاؤ بھائی، اندر سے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو، میں تو 4:30 کو بیٹھا، 4:30 کو زیادہ بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی، کھڑے ہو، دورے والے ہمت کرو، ہمت کرو، دورے والے بچے کھڑے ہو گئے، بولے دورے والے بنائیں گے۔ وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى أمم النبيين من بعد به کا معنی ہے محمد عبداللہ خیر محمد انور شاہ محمود الحسن۔ یہ تو میری حدیث کی سند ہے 83۔ اجازتاً جو میری سند ہے وہ اس سے بہت عالی ہے، اس میں شیخ الہند اور میرے درمیان صرف 2 واسطے، ایک واسطہ، اس واسطے سے آپ کو اس کی اجازت دینے جا رہا ہوں۔ اگرچہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آپ حضرات کی برکت دینے کی کہ کل قیامت میں آپ میں سے کوئی میرا سفارشی بن جائے اور میری کوشش کا سامان ہو جائے، میں ناغلط کچھ نہیں جانتا۔ تو وہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ بدی کا مرجع ہوتا ہے اس سند مختصر منی الى امام البخاری، کہ مجھ سے لے کر امام بخاری تک جتنے بھی اساتذہ حدیث ہیں ان کی طرف سے میں یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ تو وہ مرجع میں آپ کو سنا حضیر پور مولانا حضیر پور رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندہ تھے جب میں 1980 میں دورے سے باہر ہوا۔ وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے، تو مجھے جنون ہوا کہ میں ان سے جا کے حدیث سیکھ جاتا، تو میں نے ایک لمبا سفر کیا۔ وہ کشنوں نے کبھی لمبا سفر کیا، 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 وہ کشنوں نے کبھی لمبا سفر